ولقد أتوا على القرية التي أمطرت مطر السوء أفلم يكونوا يرونها بل كانوا لا يرجون نشورا صدق الله العظيم. آیت نمبر 37 سے تلاوت ہوئی ہے 40 تک. 4 آیتیں آپ حضرات نے سنی. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے اور قیامت تک کے مسلمانوں کے لیے قرآن پاک ایک بہت بڑا ذخیرہ ہے تسلیوں کا اور نعمتوں کا اور برکتوں کا. تو اسی تسلی کے بیان میں حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت ہارون علیہ السلام، ان کو ہم نے فرعون کی قوم کے پاس بھیجا تھا. انہوں نے نافرمانی کی تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کیا. اسی طرح حضرت نوح علیہ السلام کی قوم کا ذکر آیا کہ زمانے ماضی کے اندر یہ ایک قوم گزری تھی جنہوں نے نبی کو جھٹلایا اور 950 سال انہوں نے دعوت دی اور اس کے بعد کچھ لوگوں نے اسلام قبول کیا اور اکثر لوگ نافرمان ہوئے. تو اللہ جل جلالہ نے ان کو عبرت کا نشان بنایا. یہاں ایک بات چھوٹی سی کہ نوح علیہ السلام سے پہلے تو آدم علیہ السلام تھے. تو قوم کے بارے میں کہا انہوں نے نبیوں کو جھٹلایا. تو انہوں نے تو ایک نوح علیہ السلام کو جھٹلایا. سب نبیوں کا ذکر ہمارے رب نے کیوں کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ ایک نبی کو جھٹلانا یہ سب نبیوں کو جھٹلانا ہے. اس لیے کہ دعوت سب کی ایک ہے، اللہ ایک ہے، رسول سب برحق ہیں اور آخرت سچی ہے. یعنی توحید، رسالت اور معاد، اللہ ایک ہے، سارے رسول سچے ہیں اور آخرت سچی ہے. یہ سب نبیوں کی مشترکہ دعوت ہے. اس کو اصول کہا جاتا ہے. اور باقی نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس میں تبدیلیاں ہوتی ہیں، ہوتی رہی ہیں. ابھی تو نہیں ہوگی، ابھی تو یہ آخری شریعت ہے، اس میں تو کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن اس میں جیسے نمازوں کی ترتیب میں تبدیلی تھی اور زکوٰۃ میں تبدیلی تھی، حج میں تبدیلی تھی، مختلف قسم کے، لیکن اب تو سب بالکل ایک ہی ہے. قیامت تک اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی. اس میں ایک چھوٹی سی بات میں عرض کر لوں، ہمارے سبق کی بات ہے لیکن آپ کو فائدہ دے گی. زکوٰۃ کے بیان میں یہ والی بات ہماری دو دن پہلے کی بات ہے، کل بھی میں نے کلاس میں بتائی تھی، پرسوں بھی بتائی تھی. اس میں یہ والی بات کہ بھئی زکوٰۃ بدنی عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے. جیسے نماز بدنی عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے، روزہ بدنی عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے، زکوٰۃ مالی عبادت ہے اور اللہ کا حکم ہے. یہ ناممکن ہے کہ وضو میں تبدیلی آ جائے. کہ بھی پہلے زمانے میں بھی وضو کا کوئی اور انداز تھا، اب نیا زمانہ آ گیا، وضو بدل دو، جمعہ بدل دو، اذان میں کوئی تبدیلی کر لو، نماز میں کوئی بدل دو. سارے مسلمان کہیں گے بالکل نہیں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. جو نماز اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی وہ قیامت تک رہے گی. جو جمعے کی کیفیت اللہ کے رسول کے زمانے میں تھی وہ قیامت تک رہے گی. اسی طرح زکوٰۃ کے بارے میں کہ جی زکوٰۃ، نعوذ باللہ جو آزاد قسم کے لوگ ہیں وہ کہتے ہیں زکوٰۃ ایک ٹیکس ہے جو وہ ہے اور زمانے کے اعتبار سے اس میں تبدیلی آنی چاہیے اور زمانے کے اعتبار سے جہاں جہاں خرچ کرنا ہے اس کو بھی بدلنا چاہیے. تو اس کا جواب یہ ہے کہ زکوٰۃ عبادت ہے. زکوٰۃ عبادت ہے اور ہے مالی عبادت ہے، لیکن زکوٰۃ عبادت ہے. اس کا خود بنفس ہی اللہ کے رسول نے اپنی ذات سے اس کا مقدار اللہ کے رسول نے مقرر کیا ہے. کتنے جی 52.5 تولے چاندی، اور اس میں کتنا آئے گا جی 100 روپے میں 2.5 روپے آئیں گے. جیسے اس زمانے میں درہم کا حساب تھا تو آپ نے فرمایا کہ 200 درہم کے اندر 5 درہم آئیں گے. 100 درہم میں 2.5 درہم اور پھر 100 درہم میں 2.5 درہم. تو زکوٰۃ کے بارے میں یہ تصور کہ جی زکوٰۃ تو ایک ٹیکس ہے، اس کو تبدیل کر لیں، تو زکوٰۃ ٹیکس نہیں ہے، زکوٰۃ عبادت ہے. اور عبادات میں ترمیم نہیں ہو سکتی، اور عبادات یہ اللہ کے احکامات کے ساتھ اس کا تعلق ہے.
پھر زکوٰۃ کے لیے ایک اور بات فضیلت کی کہ اقیم الصلاۃ آتوا الزکاۃ، اس کو کہتے ہیں قرینین ہیں یہ دونوں، قرین کہتے ہیں ساتھی کو، نماز اور زکوٰۃ یہ دونوں آپس میں ساتھی ہیں، آپس میں دوست ہیں، اس لیے۔ اور ایک اور عجیب بات یہ ہے کہ زکوٰۃ جیسے نماز کی فرضیت مکہ مکرمہ میں ہوئی، زکوٰۃ کی فرضیت بھی مکہ مکرمہ میں ہوئی، لیکن ادائیگی کی پوری تفصیلات وہ مدینہ میں بیان ہوئی۔ تو عمومی طور پر بعض طبیعتیں وہ مالی چیزوں کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ اب کتنا بڑا مجمع ہے جنہوں نے حج نہیں کیا، اور صاحب نصاب کب سے ہیں؟ 20 سال ہو گئے، 20 سال پہلے وہ حج کے نصاب کے مالک ہو گئے تھے، لیکن آج 20 سال گزر گئے، حج نہیں کیا حج، اور دنیا بھر کی ساری چیزیں ہو رہی ہیں، جائیدادیں خرید رہے ہیں، پلاٹ خرید رہے ہیں، جب سب چیزیں کر رہے ہیں، انویسٹمنٹ میں کر رہے ہیں، سمجھے نا، دنیا بھر کے شو روم بن گئے، جی فلانی جگہ میرے اتنے کروڑ روپے ہیں، ادھر ہیں اتنے کروڑ روپے، اور حج نہیں کر رہے۔ نہ حج، نہ ان کے ماں باپ نے حج کیا، نہ خود کیا، نہ بیوی نے حج کیا، بیوی بھی صاحب نصاب، خود بھی صاحب نصاب۔ تو یہ مال کو اللہ کے نام پہ لگانا، یہ مال اللہ نے دیا ہے، تو یہ عبادت ہے، عبادت ہے، زکوٰۃ عبادت ہے۔ جی ہم تو جب ہزاروں میں تھی تو بوجھ نہیں تھا، یار اب تو ہماری زکوٰۃ کروڑوں میں ہو گئی، اب 1 ارب روپے پہ 2.5 کروڑ روپے دینا، یار یہ تو، حالانکہ اس گدھے کو یہ پتہ نہیں ہے کہ 97.5 کروڑ تیرے پاس بچ رہے ہیں، اور 2.5 کروڑ روپے یہ اللہ کا حق ہے۔ اور ایک اور عجیب بات اس میں روایات آئی ہیں بہت، یعنی ہلا دینے والی باتیں، کیا فرمایا؟ ما خالطت الزکاۃ فی مال الا اہلکتہ، زکوٰۃ جس مال میں مکس ہو جائے، زکوٰۃ اس مال کو تباہ کر دیتا ہے۔ یعنی آپ کے پاس 1 لاکھ روپے ہیں، 2,500 زکوٰۃ دینی ہے، آپ کنجوسی کر رہے ہیں اور نہیں دے رہے ہیں، تو یہ 2,500 اس 97.5 کو تباہ کر لے گا، اور یہ 2,500 دے دیے تو فرمان ہے اللہ کا، اللہ کے رسول کا، کہ کیا یہ 2,500 اس 97.5 کی سروس کر لیں گے، صفائی کر لیں گے، نمبر 2 اس کو محفوظ بھی کر لیں گے، اس کو محفوظ کر لیں گے۔ تو اس لیے یہ پیسوں کا خرچ بوجھ نہیں ہونا چاہیے، کیوں؟ یہ ہے ہی نہیں ہمارے، یہ زکوٰۃ کے پیسے ہمارے نہیں ہیں، یہ تو اللہ کے ہیں، اور یہ فقیر کا جو ہاتھ ہے نا، یہ اللہ کے ہاتھ کا نائب ہے۔ یہ بھی کتنی عجیب بات ہے، فقیر کا ہاتھ یہ اللہ کے ہاتھ کا نائب ہے، آپ نے فقیر کو دیا گویا آپ نے اللہ کو دیا، تو یہ تو ہمارے ہیں ہی نہیں۔ تو حج ہے، زکوٰۃ ہے، اس پہ بوجھ نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس مجمع میں جو ساتھی ایسے ہوں جنہوں نے ابھی تک حج نہیں کیا، اور 10 سال 20 سال پہلے وہ صاحب نصاب چل رہے ہیں، اور دنیا بھر کی دولتیں انہوں نے جمع کر لی اور حج نہیں کیا، وہ اس 2023 میں نیت کریں کہ ہم ضرور حج کریں گے، چاہے 50 لاکھ کا حج ہو، چاہے 1 کروڑ روپے کا حج ہو، حالانکہ ہے نہیں اتنا، چاہے 50 لاکھ کا حج ہو، چاہے 1 کروڑ کا حج ہو، میں تو حج کروں گا بھئی، اس سال کچھ بھی ہو جائے، اپنی چیزیں بیچوں گا لیکن میں حج کروں گا۔ اس لیے کہ حیرانگی کی بات ہے، یعنی آپ حدیث سنیں گے، یعنی آدمی کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، جس کو اللہ جل جلالہ نے صاحب نصاب بنایا اور باوجود صاحب نصاب بننے کے وہ حج نہیں کرتا، اس کا مجھ سے تعلق ہی نہیں ہے۔ ہاں، وہ یہودی ہو کے مرے یا عیسائی ہو کے مرے، کیوں؟ یہودی عیسائی حج نہیں کرتے۔ تو بات کہاں سے کہاں نکل گئی، لیکن نفع سے خالی نہیں ہے، یہ جو زکوٰۃ ہے یہ عبادت ہے۔ زکوٰۃ کیا ہے؟ عبادت ہے، اس لیے آدمی کو جو ہے وہ عبادت میں ترمیم نہیں کرنا، ہو ہی نہیں سکتی، کوئی اگر کرنا بھی چاہے گا بھی تو اس ایک آدمی کا کیا اعتبار ہے؟ ہمارے رب نے جو اتنی ساری باتیں فرمائی ہیں، تو زکوٰۃ کا عبادت ہے، اللہ کا حکم ہے۔ تو اسی طرح یعنی اصول سے بات چلی کہ نوح علیہ السلام کی قوم نے نبیوں کو جھٹلایا، حالانکہ انہوں نے ایک نبی کو جھٹلایا، اس کا جواب یہ ہے ایک نبی کو جھٹلانا یہ سب کا جھٹلانا ہے، اور ان کی دعوت، اور ان کو ہم نے ایسی سزا دی کہ ان کو قیامت تک کے لیے عبرت کا نشان بنا دیا۔ کیا سزا دی؟ پوری دنیا میں پانی آیا اور بس کشتی والے بچ گئے، فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ
20वां पारा, فَأَنْجَيْنَاهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ، ہم نے نوح علیہ السلام کو نجات دی اور کشتی والوں کو ہم نے نجات دے دی، اور باقی جو ہے وہ ہم نے سب کو تباہ و برباد کر لیا، ہم نے ان کو عبرت کا نشان بنایا۔ یہ تو دنیا کی بات ہو گئی، اور ایسے ظالموں کے لیے ہم نے آخرت میں دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح قوم عاد کا تذکرہ، قوم ہود علیہ السلام کو بھیجا، قوم سمود کا تذکرہ، صالح علیہ السلام کو بھیجا، اسی طرح اور بھی کنویں والوں کا تذکرہ۔ رس کہتے ہیں اس کنویں کو جس کی منڈھیر بنی ہوئی نہ ہو، کچا کنواں، کھدائی کر لی اور بلاک وغیرہ اینٹیں وغیرہ دائیں بائیں نہیں لگائی، منڈھیر نہیں بنائے، اینٹیں نہیں لگائی، تو اس کو کہتے ہیں یعنی وہ کنواں جو کہ کچا کنواں۔ تو اس سے مراد جو ہے حضرت صالح علیہ السلام کی جو قوم تھی، قوم سمود، ان کے باقی ماندہ لوگ ہیں جو کسی کنویں کے قریب آباد تھے، انہوں نے بھی نبی کی بات نہیں مانی، ان کو بھی تو اصحاب الرس کا ذکر ہے، لیکن کسی حدیث مبارک میں یا کسی آیت میں ان کی وضاحت نہیں ہے۔ اسرائیلی روایات میں یہ تذکرہ ملتا ہے کہ یہ حضرت صالح علیہ السلام کی قوم سمود جو تھی، اس کے کچھ لوگ تھے باقی ماندہ، انہوں نے نبیوں کا انکار کیا، اللہ جل جلالہ نے ان کو بھی ہلاک کیا۔ اسی طرح اور بیچ میں بہت ساری امتیں آتی گئیں، نبی دعوت دیتے گئے، کسی نے مانا تو کامیاب ہو گئے، نہیں مانا تو ناکام ہو گئے، اور ہم نے ہر ایک کو عجیب عجیب مضامین بیان کیے، عجیب عجیب مثالیں، مضامین بیان کیے، مؤثر اور بلیغ، لیکن کسی نے ہماری بات نہیں مانی، اور ہم نے ہر ایک کو پیس کر کے رکھ دیا، تباہ کر دیا، ٹکڑے ٹکڑے کر کے رکھ دیا۔ اسی طرح آخری آیت کا مفہوم یہ ہے کہ یہ مکہ کے کافر شام کو جب جاتے ہیں تو یہ اس بستی سے بھی گزرتے ہیں جس بستی پر برے طریقے سے پتھروں کی بارش ہوئی تھی، یعنی لوط علیہ السلام کی بستی۔ یہ مکہ کے کافر یہ شام کے اس علاقے سے بھی گزرتے ہیں، جب بھی ان کے قافلے جاتے ہیں تو یہ پاس سے گزرتے ہیں، اس لیے کہ ہمارے رب 14ویں پارے میں فرماتے ہیں کہ وَإِنَّهُمَا لَبِإِمَامٍ مُبِينٍ، یہ جو لوط علیہ السلام کی اور یہ جو بستیاں ہیں یہ بالکل واضح شاہراہ پر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ کہیں اندر کسی دیہات میں ہے اور نظر نہیں آتی، نہیں، بالکل سامنے ہے، اور بالکل مین سڑک کے اوپر جب یہ گزرتے ہیں تو دائیں بائیں ان کو کھنڈرات، ان کو وہ پانی نظر آتے جس کو ڈیڈ سی کہتے ہیں، وہ پانی البحر المیت وہ نظر آتی ہے ان کو، اوہ اچھا یہاں پر وہ قوم آباد تھی، اللہ نے پتھروں کی بارش کی تھی، اچھا یہ وہ لوگ ہیں۔ تو یہ لوگ گزرتے ہیں، پھر بھی یہ لوگ عبرت نہیں پکڑتے، اور اصل بات یہ ہے ان کو خدا کے سامنے پیش ہونے کا یقین ہی نہیں ہے کہ بھائی ہم دوبارہ زندہ ہوں گے، ہم سے پوچھ گچھ ہوگی۔ اصل مسئلہ یہ ہے خدا کو نہیں مانتے، اور اگر مانتے ہیں تو دوبارہ زندہ ہونے کو تسلیم نہیں کرتے۔ یہ تھا ہمارا 4 آیتوں کا خلاصہ۔ اللہ جل جلالہ ہمیں نیک بنائے اور ہمیں نافرمانوں کے فہرست میں شمار نہ کرے، جیسے قوم نوح کا ذکر آیا، قوم ہود کا ذکر آیا، قوم صالح کا ذکر آیا، اسی طرح قوم لوط کا ذکر آیا علیہ السلام، تو ان سب کا ذکر آیا، اور ابھی آپ نے 7ویں پارے کی آیت سنی، اس میں بھی نبیوں کا ذکر آیا۔ ایک جگہ ہمارے رب نے 18 نبیوں کا ذکر کیا ہے کہ یہ سارا نظام کا ہم نے کیا، ہم نے نبیوں کو بھیجا ہے، اور ہم نے ان پر احسان کیا، اور سب نبیوں کو ہم نے ایک بات کہی، اللہ اکبر، یہ بھی عجیب جملہ ہے، ہم نے سب نبیوں کو ایک بات کی، سب نبیوں کی ہدایت کا سامان کیا ہم نے، اور سب نبیوں کو ہم نے ایک بات کی۔ وہ ایک بات کون سی تھی؟ کہ دیکھنا شرک نہیں کرنا، حالانکہ نبی تو شرک کر ہی نہیں سکتے، لیکن ان کو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امتوں کو سنانا مقصود ہے، اور نبیوں کو کہنا امتوں کو سنانا۔ وَلَوْ أَشْرَكُوا، اگر یہ نبی مشرک بن گئے نعوذ باللہ، تو بس ان کا سب کیا جو انہوں نے کیا ہے سب ہم ختم کر دیں گے۔ تو جب نبیوں کے ساتھ ہمارا معاملہ سخت ہے تو پھر عوام کے ساتھ بھی ہمارا معاملہ ایسے ہی ہے۔ تو نبی تو شرک نہیں کر سکتے، لیکن ان کو سنانے کی وجہ سے
لوگوں کو شرک سے بیزاری کی تلقین دے رہے ہیں۔ اللہ پاک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ ذرا ترجمہ سن لیجئے۔ وقوم نوح، اور نوح علیہ السلام کی قوم نے جب پیغمبروں کو جھٹلایا، ہم نے ان کو غرق کر دیا اور ان کو لوگوں کے لیے عبرت کا سامان بنایا، اور ہم نے ان ظالموں کے لیے ایک دردناک عذاب یعنی آخرت میں تیار کر رکھا ہے۔ اسی طرح ہم نے قوم عاد، قوم سمود اور کنویں والوں کو بھی، اس کے درمیان بہت سی نسلوں کو ہم نے تباہ و برباد کیا۔ ان میں سے ہر ایک کو سمجھانے کے لیے ہم نے مؤثر اور عجیب عجیب مضامین بیان کیے۔ حضرت تھانوی کا ترجمہ پیش کر رہا ہوں۔ ہم نے بہت مؤثر اور بلیغ اور عجیب عجیب مضامین ان کے سامنے ہم نے بیان کیے، لیکن انہوں نے نہیں مانا تو ہم نے ان کو تباہ و برباد کر لیا۔ اور یہ کفار مکہ اس بستی سے ہو کر گزرتے ہیں جس پر بری طرح پتھروں کی بارش ہو گئی تھی۔ بھلا کیا یہ اس بستی کو دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ راستے سے گزرتے ہیں، دیکھتے نہیں ہیں؟ یہ کھنڈرات کو لوگ جاتے ہیں، ایسی جگہوں پہ تفریحوں کے لیے جاتے ہیں۔ آؤ ذرا یار جو دھڑو جاتے ہیں، ذرا مزے لیتے ہیں یار، وہاں چلتے ہیں، ذرا وہاں زلزلہ آیا تھا نا، تھوڑا سا وہاں دیکھ کے آتے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوک کے سفر میں جا رہے ہیں، راستے میں یہ قوم سمود کی بستیاں آ گئی راستے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سواری کو تیز کیا اور جو ہے نا اپنے سر پہ کپڑا یوں تھا اور یوں کر لیا اور کہا ظالموں کی بستی سے تیز گزرو۔ تو چونکہ وہ قافلہ بہت بڑا تھا، اس میں سے کسی نے اس بستی سے وہ لیا، پانی لیا اور آٹا گوندا۔ تو آپ نے فرمایا بھی یہ آٹا ضائع کر دو، اس بستی کا پانی بھی استعمال نہیں کرو، نہ معلوم یہاں کون سے زہریلے اثرات ہوں گے، روحانی اعتبار سے تباہ کر دیں گے، یہاں سے گزرو یہاں سے۔ ہاں، تو ایسی جگہوں پہ تفریح کے لیے، ایسی جگہوں پہ جانا اور وہ کرنا کہ ایسا ہوا ایسا ہوا، وہاں تو نہ معلوم اپنی روح کو تباہ کرنے کے لیے کتنے روحانی گندے اثرات ہوں گے۔ جو عذاب ان پہ آئے، اور حضور کیا فرما رہے ہیں کہ جو عذاب ان پہ آیا تھا، حالانکہ ہزاروں سال پرانی بات، کہیں ایسا نہ ہو اللہ مجھ پہ یہ عذاب بھیج دے، کہیں ایسا نہ ہو اللہ میرے ساتھیوں پہ یہ عذاب بھیج دے، اس لیے ظالموں کی بستی سے تیزی کے ساتھ گزرو۔ تو یہ لوگ دیکھتے نہیں ہیں، لیکن اصل بات یہ ہے کہ ان کو دوسری زندگی کا امید ہی نہیں ہے کہ ہمیں دوبارہ مر کر کے اللہ پاک کے پاس جانا ہے۔ اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔